یہ تو ڈیڈ لاک ہے نا، اس ڈیڈ لاک کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ پھر توشہ خانہ 2 آ گیا، اس کی سزا عمران خان صاحب کے اوپر جو 17 سال قید، بہرحال ایک بڑی سزا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں منظر؟ دیکھیے اسما، ایک تو اس کا جو قانونی پہلو ہے اس پہ تو میری رائے یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے یا اس سے پہلے جو اور دیگر کیس عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں، جو سینٹنسز بھی آئے ہیں، اس میں کیسی ایویڈنس تھی، کیسی پروسیکیوشن تھی، اس پہ تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا پرسیپشن وائز دیکھیں تو سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا، فائدہ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک عام تاثر ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ ویسے ہی کیسز جو ماضی میں بھی جو اس وقت جو بھی زیر اعتاب ہوتا ہے سیاسی لیڈر یا جماعت، اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس پہ لوگوں کا اعتبار اتنا کم ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، پولیٹیکلی جو ہے وہ اس سے نقصان نہیں ہوتا اس لیڈر کو۔ اچھا، اب آ جائیں دوسری بات۔ میرے خیال میں آپ کے مہمانوں نے بڑی اچھی بات کی، جو کانٹرڈکشن آ رہی ہے نا اس ٹائم، عمران خان صاحب کی ایک پوزیشن ہے، گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے، اور اب جو اچکزئی صاحب اور ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کی ایک تیسری پوزیشن آ گئی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو عمران خان صاحب کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو اس سارے جو میٹرکس ہے اس میں آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا۔ آپ خود دیکھیں نا، فرام اے ہیومن اینگل، ایک شخص ہے جو 2-2.5-3 سال سے جیل میں ہے، جس کے اوپر دنیا جہان کی سختیاں جو ہیں وہ ڈالی جائیں، اس کی ڈیسیشن میکنگ میں جو اس کے اوپر ہو رہا ہے وہ فیکٹر تو حاوی ہوگا۔ ان کی جگہ میں ہوں، آپ ہوں، سینیٹر صاحب ہوں، سب کے ساتھ ایک ہیومن ریاکشن ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو جب ایکسس آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک خاص طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے، اور آسما یہ تو ایک سٹینڈرڈ دنیا میں یہ رول سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا فیصلہ کرنا ہے تو اس کی جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ انفارمیشن ہے، اچھی انفارمیشن۔ اگر خان صاحب کے پاس انفارمیشن سلیکٹڈ آ رہی ہے، ان کے پاس اوپینین جو ہے وہ ایک خاص طور کا آ رہا ہے، ان کو گراؤنڈ سچویشن کے بارے میں آگاہ نہیں رکھا جا رہا، اور اوپر سے ان کے اور ان کے فیملی کے اوپر سختیاں دی رہی ہیں، تو ان کا جو فریم آف مائنڈ ہے اس میں سے تو یہی چیز نکلے گی۔ اس لیے اگر جنونلی کسی کو پروموٹ کرنا ہے کہ جی کو ڈائیلاگ کی بات ہو، تو میں تو اس بات پہ بالکل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لوگوں کی ایکسس دیں۔ لیکن مزاحمت کا رستہ آپ کو لگتا ہے کہ اختیار کرنا ان کے لیے سود بند ہے؟ ابھی تک تو جتنی بھی مزاحمت ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ عمران خان صاحب کو اگر اگین میں کہوں گا، ان کی جگہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے اوپر اس طرح کی سختیاں ہو رہی ہوں اور اس کو ایکچول گراؤنڈ سچویشن کا نہ پتہ لگ رہا ہو کیونکہ اس کو ایکسس نہیں مل رہی انفارمیشن سے، تو وہ تو ایک ایکسٹریم پوزیشن بنائیں گے۔ لوگوں کو ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایکچولی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، یا آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ان لوگوں کو عمران خان صاحب سے ایکسس دینی پڑے گی۔ اگر گورنمنٹ ایکسس بند کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہی ہے۔ اچکزئی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے، اس ملک کو ایک ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کے لیے جب تک ایکسس نہیں ملے گی ان کا رویہ ہارڈ نہیں۔ لیکن جو ایکسس ان کو ملتی ہے اور جو ٹویٹ آتا ہے، جیسے کل بھی انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے، تو آپ کے خیال میں، اور قومی کانفرنس شروع ہو رہی ہے جب ان کا یہ ٹویٹ آتا ہے، تو ظاہر ہے جو بھی لکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں بھی وہ کنٹرول ہے، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ یا عمران خان صاحب کے پورے فریم آف مائنڈ کو وہ اس میں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہی ہو رہا ہے نا، اب جو ٹویٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب تو ٹویٹ خود نہیں کر رہے، جو بھی ان کے بہاف میں کر رہا ہے اس کے وہ کیوں کر رہا ہے یا کر رہی ہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک۔ اس میں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، پہلا یہ کہ کہیں سے اس کو جو لوگ عمران خان صاحب کو ملتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی ہمیں عمران خان صاحب کا ذہن یہ لگ رہا ہے، اس کے مطابق آپ ٹویٹ کر دیں، یا دوسرا یہ کہ وہ شخص خود پریمپٹ کر رہا ہے کہ میرے خیال میں خان صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے یا یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے، اور وہ ٹویٹ کر دیتا ہے۔ اس سب کو نیوٹرلائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خان صاحب سے انگیجمنٹ کریں، ہمیں اچھا لگے برا لگے، وہ ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو سسٹم سے باہر نکال کے معاملات آگے بڑھانا مشکل ہوگا۔ یہ اس وقت ہوش مندی کی ضرورت ہے۔ اچکزئی صاحب کی بات اچھی ہے، اس کو آگے لے جانے کے لیے مزید ایکسس دیں۔ اگر وہ سارے ایکسس کے بعد پھر بھی کچھ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب تو دیکھیں ہم نے بھی ٹرائی کر لیا۔ مگر وہی بات جو کہ گورنمنٹ تو بینیفیشری ہے نا اس پورے ڈیڈ لاک کی ہے جو بھی اس وقت معاملات چل رہے ہیں۔ میں کہوں گا شارٹ ٹرم میں بینیفیشری ہے، لانگ ٹرم میں سب کا نقصان ہے۔ لیکن شیر افضل صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی رائے آتی ہے، یہ رائے ظاہر ہے کہ کتنی چھننی سے چھن کے آتی ہے، یہ پیور آتی ہے، یہ اس طرح سے آتی ہے؟ آپ کے خیال میں کل ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا تھا کہ دروازے کھولے جائیں، سیاسی راستہ بنایا جائے، اور پھر یہ ٹویٹ آتا ہے، تو یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ اور کیوں عمران خان صاحب صرف مزاحمت چاہتے ہیں، اور کیوں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جو سیاسی مذاکرات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ جہاں تک
خان کے ٹویٹس کے تسلسل کا تعلق ہے. خان صاحب سے جب یہ جیل میں چلے گئے تو جب جیل سے باہر اور اس کے بعد سے لے کر اخیر تک جب تک میں ان سے ملا ہوں خان کا رویہ سیم رہا ہے. کوئی چٹکی بھر فرق جو ہے کوئی فرق نہیں آیا. وہ ہمیشہ سے اسی طرح مزاج کے ہیں. یہ ان کی فطرت ہے. ابتدا سے جو ان کی سوچ تھی, ان کی فکر تھی, وہ آج بھی ٹویٹس میں وہی عکس جو ہے ابھرتا ہے. خان جو ہے وہ مصالحت کا جہاں تک تعلق ہے, وہ مصالحت پہ تبھی آئیں گے, ماضی میں بھی آئے, جو 2-3 دفعہ 4 دفعہ ڈائیلاگ ہوئے وہ خان آئے, لیکن خان کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ مصالحت وہ ہوگی جو میرے شرائط پہ ہو. اور یہ ٹویٹس یا سوشل میڈیا کی جو ایگریشن کی پالیسی ہے, یہ خان کے دماغ کا عکس ہے. وہ جھکتا ہی نہیں ہے. وہ چاہے کتنی تکالیف ان پہ آپ ڈال دیں, ہر ایک تکلیف کے ساتھ وہ مزید جو ہے مضبوطی کے ساتھ آگے آ رہا ہے. یعنی اگر یہ سوچا جائے نا کہ ان کو سزا دے کے, ان کی بیوی کو بند کر کے, ان کی پارٹی کو تیس نیس کر کے اس کو خاموش کیا جا سکتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہ کوئی اور دنیا کا آدمی ہے. وہ جو ہے جتنا آپ اس کو دباتے ہیں اتنا ہی وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اور وہ اس میں وہ کسی کی نہیں مانتے ہیں. وہ بالکل کوئی بھی مفاہمت کی بات اس طرح کرے یا کوئی اس طرح کی بات کرے کہ جناب تھوڑا سا ریکنسیلیشن پہ آ جاتے ہیں, وہ اس پہ بڑک اٹھتے ہیں. حاضر میں نے خود دیکھا ہے. یہ عمیر نیازی صاحب جو ہیں میرے بھائی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید وہ تصدیق کریں کہ خان جو ہیں وہ نہیں مانتا ہے ظلم کی بات, جبر کی بات, یا جبر کے ذریعے جو ہیں کوئی بات منوانا جو ہے اس سے ناممکن ہے. تو چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, پھر میں افنان اللہ صاحب